بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما وفهما وعملا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. سونے مکی مدنی جانور کا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا. سونے مکی مدنی جانور کا صاحب جمال نہیں ہو سکتا بلکہ سارے زمانے دے شاعرہ دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا. سونے آقا دا ثانی اس جہان اندر کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکتا. سلفی آقا دی مثال ایک پاسے سلفی آقا دی مثال ایک پاسے پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی بادشاہی شہنشاہی اس اللہ رب العزت دی ذات واسطے ہی خاص ہے جو اس پوری کائنات دا مالک
مشکل کشا حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، اولادہ پیدا کرنے والا، جدی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ هو السمیع البصیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کائنات، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، آمینہ دلال، در یتیم، جگہ دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطرواز۔ محترم سامعین کرام، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، قابل عزت، قابل احترام میری اسلامی پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ پاک دا بڑا احسان اور فضل ہے کہ جس دی خاص رحمت دے نال تو صحابہ وقت دے نال تشریف لے آئے۔ اللہ پاک تو آڈا آنا، بیٹھنا، محبت دے نال سننا سنانا، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر جنت دیاں کچھ خوبیاں، جنت دے کچھ نظارے تو صحابہ دے سامنے رکھے۔ حقیقت بات ہے، انسان یہ والا موضوع پڑھے اور سنے، انسان کو ایک بات ہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پاک قرآن کے اندر بیان فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اللہ نے حضور پاک دی امت نو تمام امتاں نالوں فوقیت عطا کی تھی۔ ایک بات سمجھ آتی ہے کہ حضور دی امت اس دنیا دے اندر بھی بڑی اعلیٰ ہے، آخرت دے دن بھی بڑی اعلیٰ اور افضل والی ہے۔ ساڈے نبی جتے دنیا دے اندر بھی امام الانبیاء، خاتم الانبیاء نے، قیامت دے دن بھی اللہ دے پیغمبر بڑیاں شانہ والے ہون گے، بڑیاں عظمتاں والے ہون گے، حتیٰ کہ اس غصے دے ٹائم دے اندر کوئی نبی کسے امت دا ساتھ نہیں دے گا، بلکہ اپنی امت نو بھی کہے گا اگر آج اللہ کسے دی سنے گا تے آمینہ دے لال دی سنے گا، آج اگر سنی جائے گی تو آمینہ دے لال دی صرف تو صرف سنی جائے گی۔ یعنی انسان اندازہ کرے 120 صفحہ جنتیاں دیاں نے، اس تو پہلے کتنیاں امت آئیاں، کتنے پیغمبر آئے، انہاں پیغمبران دیاں کتنیاں بڑیاں امتاں نے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا تمام امتاں دیاں 40 صفحہ جنتیاں دیاں ہون گیاں، صرف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلے دی امت 80 صفحہ میری امت دے وچوں ہون گی۔ یعنی کتنی شان اور کتنی عظمت۔ حضرات، جنت کچھ نظارے تہاڈے سامنے بیان کیتے کہ اللہ دے پیغمبر دے بارے دسیا گیا کہ حضور پاک آن کے پوچھیا جائے گا کون آیا ہے، اللہ دے پیغمبر فرمان کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے۔ فرشتہ آکھے گا اللہ دے پیغمبر جی
منو ایسے نام دا انتظار سی کہ اے نام لیا جائے اور منو اس بات دا حکم دیتا گیا جدو اے نام بولیا جائے تسی جنت دے دروازیاں نو کھول دینا ہے۔ انہیں اے جنت دے دروازیاں دے بارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے نے، آؤ ذرا محبت دے نال سنیا جی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے نے، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر بیان فرماتے نے، اللہ نے جنت دے 8 دروازے بنائے نے، کسے دا نام باب الصلاح، کسے دا نام باب الریان، کسے دا نام باب الصدقہ، کسے دا نام باب الجہاد، جہاد کرنے والا جنت دے اس دروازے دے وچوں داخل ہو جائے گا۔ جڑا بندہ نمازاں ادا کرنے والا ہے، اللہ دے سامنے رکوع تے سجود کرنے والا ہے، باب الصلاح جنت دا دروازہ آواز دے گا، آنا میرے چودہ داخل ہو جائے۔ جدو سارے دے سارے نمازی چلے جان گے، یہ جنت دا دروازہ بند کر دیتا جائے گا۔ یہ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنے والا ہے، صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، سخاوت کرنے والا ہے، مانیاں دے سراں تے ہاتھ رکھنے والا ہے، یتیماں دے سراں تے ہاتھ رکھنے والا ہے، ماڑے بہن برا دا خیال رکھنے والا ہے۔ انہوں جنت دا اے دروازہ باب الصدقہ آواز مارے گا، آن اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنے والے میرے جو داخل ہو جائے۔ یہ جدو جنت دے اندر چلا جائے گا، اس دروازے جو داخل ہو جائے گا، پھر اے دروازہ ہمیشہ نہیں بند کر دیتا جائے گا۔ اے باب الجہاد نا ہے، اللہ دی راہ دے اندر کوشش کرنے والا ہے، اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرنے والا ہے۔ میں قربان جاواں اس جنت دے دروازے جو انہوں داخل کیتا جائے گا۔ ایک جنت دا دروازے دا نام صحیح حدیث تو ملتا ہے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ جنت دے دروازے دا نام لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دنیا تے چلدا پھردا جڑا انسان پڑھدا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت دے نال بھی ذکر کردا ہے، اللہ انہوں اس جنت دے دروازے جو داخل کرے گا۔ آنا مسلمان جدو یہ حدیث اللہ دے پیغمبر نے بیان فرمائی، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اللہ دے پیغمبر جی کوئی ایسا خوش بخت، کوئی ایسا خوش نصیب انسان بھی ہے کہ جنہوں جنت دے اٹھے دروازے آواز مارن گئی۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر منوں لگتا ہے وہ شخص تو ہی ہوئے گا کہ جنہوں جنت دے اٹھے دروازے آواز مارن گئی۔ آنا مسلمان نہیں تے سوچن والی بات بھی ہے، تو جنت دے کس دروازے جو داخل ہوئے گا، تو باب الصلاح جو داخل ہوئے گا، تو باب الریان جو داخل ہوئے گا، تو باب الصدقہ جو داخل ہوئے گا، تو باب الجہاد جو داخل ہوئے گا، تو لا حول ولا قوت الا باللہ جو داخل ہوئے گا۔ کیڑا ایسا عمل ہے کہ جس عمل دی وجہ تو جنت دی اندر داخل ہو جائے گا؟ کی گل تو 5 گھنٹہ نماز ادا کرنا ہے یا نہیں کردا ہے؟ کی گل اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنا ہے یا نہیں کردا ہے؟ کی گل تو رمضان دے روزے رکھے یا نہیں رکھے؟ میں قربان جاواں کوئی ایسا عمل اپنے گریبان دے اندر جھانکنا ہے کہ جس وجہ تو جنت دے دروازیاں جو داخل ہو سکے گا۔ آن مسلمان ایک عمل دس دواں، اگر چاہنا ہے تیری واسطے جنت دے اٹھے دروازے کھل جان۔ اللہ دے پیغمبر نے بیان فرمایا جڑا بندہ ہر وضو کرن تو بعد جڑا بندہ اے دعا پڑھدا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ دے پیغمبر دی حدیث دی اندر انگلی دا اشارہ کرنا ثابت نہیں ہے، اللہ دے پیغمبر نے جتنا فرما دیتا منو ان اتنا ہی لینا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ وضو کرن تو بعد دعا پڑھدا ہے اللہ دے واسطے جنت دے اٹھے دروازے کھول دیندا ہے۔ اگر چاہنا ہے تیرے واسطے اللہ جنت دے اٹھے دروازے کھول دوے، پھر تم ہی وضو تو بعد دعا پڑھیا کر اشہد ان لا
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آنا مسلمانہ جنت اللہ نے بڑی پیاری بنا دیتی ہے مومنہ واسطے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما دینے اللہ دے پیغمبر نے بیان فرمایا یدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن مکہلین ابناء سلاسین او سلاسین و ثلاثین سنہ۔ جنت دی اندر جدو انسان داخل ہو جائے گا انہاں تے کسے قسم دے جسم تے بال نہیں ہون گے، بے ریش ہون گے، اور انہاں دیاں سرمگی اکھیاں ہون گیاں 32 سال یا 33 سال اللہ دے پیغمبر نے فرمایا انہاں دیاں عمرہ ہون گیاں۔ کتے اللہ دے پیغمبر فرمان دے نہیں ہے من یدخل الجنت ینام ولا یباسو۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا انسان جنت دے اندر داخل ہو جائے گا کسے قسم دا کدی نو دکھ نہ آئے گا، کسے قسم دی دے تے ازمائش نہ آئے گی، کسے قسم دی دے تے بیماری نہ آئے گی، کسے قسم دی دے تے مصیبت نہ آئے گی، ولا یباسو اے ہمیشہ خوشحال رہے گا، ادھے تے کسے قسم دا دکھ نہ آئے گا۔ لا تبلی سیابہو ادھا لباس کدی پرانا نہیں ہوئے گا۔ اے جنت اللہ نے کتنی پیاری جنت بنا دیتی ہے۔ ولا یفنا شبابہو ادھی جوانی کدی ختم نہیں ہوئے گی، ادھا لباس کدی پرانا نہیں ہوئے گا۔ آنا مسلمان ذرا غور فرمائیں اللہ نے جنت کتنی پیاری بنا دیتی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ان اہل الجنت یاکلون فیہا ویشربون، جنتی چنگا کھان گے چنگا پین گے، فرمایا ولا یتفلون ولا یبولون ولا یتغوتون ولا یمخطون۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جنتیاں نو کسے قسم دا تھوک نہیں آئے گا، نہ یہ بولو براز کرن گے، کسے قسم دا پیشاب نہیں کرن گے، نہ انہاں دے حضرات تھوک دے اندروں بلگم آئے گی۔ اللہ دے پیغمبر کو صحابہ پوچھتے ہیں فما بال الطعام، اللہ دے پیغمبر جی جنتیاں نے جڑا کھاتا ہے کنج ہضم ہوئے گا۔ حضور پاک فرماتے ہیں ورشون کرش المسکین، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا انسان نو ڈکار آئے گا، یہ بد ہضمی والا ڈکار نہیں، یہ بدبو والا ڈکار نہیں۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ڈکار آئے گا اور انہوں ایک پسینہ آئے گا جیدے پسینے دے وچوں کستوری دی خوشبو آندی ہوئے گی۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں یلہمون التسبیح، انہوں تسبیح الہام کر دیتی جائے گی، والتحمید کما تلہمون النفس۔ یار اے بڑے پیارے الفاظ نے جن جتوں سال نائے سال دیاں تنوں دقت نہیں ہوندی، اور جنت دے اندر سبحان اللہ تنوں الہام کر دیتا جائے گا، الحمدللہ تنوں الہام کر دیتا جائے گا، اور جنت دے اندر جدوں تو سبحان اللہ کہے گا الحمدللہ کہے گا انجی ہے جی میں تو سال لے رہا کوئی دقت محسوس نہ کرے گا۔ جنتیاں دی زبان تے جی میں بندے نو ہر ویلے ساندائے زبان تے ہر ویلے ہوئے گا سبحان اللہ الحمدللہ، میں قربان جاوائے ہوتے اللہ دیاں انسان تسبیحات کرے گا، اللہ دیاں تعریفات بیان کرے گا، اللہ تو اتنیاں نعمتاں سانو عطا فرما دیتی ہیں، اللہ تے کسے قسم دی پریشانی نہیں، اور جا اگر پریشانیاں تو تنگ آ گیا ہے، مصیبتاں تو تنگ آ گیا ہے، آزمائشاں تو تنگ آ گیا ہے، اور بیماریاں تو تنگ آ گیا ہیں، اور دنیا دے حالاتاں تو تنگ آ گیا ہیں، گھر دے لڑائی تے جھگڑے تو تنگ آ گئے ہیں، آج جنت دی تیاری کر لے آئے، اور جنت دے اندر کسے قسم دی مصیبت نہیں، اور جنت دے اندر کسے قسم دا لالچ نہیں، اور جنت دے اندر کسے قسم دی حسد نہیں، کسے قسم دا تکبر نہیں، اور تے سارے ایک دوسرے دے بائی بائی نہیں، میں قربان جاواں تے کسے قسم دی ازمائش نہیں، بیماری نہیں۔ آن مسلمانہ کہ اللہ دے پیارے پیغمبر نے جنت دے برتنہ دے بارے بھی دسے آئیں، حضور پاک فرماتے ہیں جنتان من فضت آنیتہما وما فیہا،
اور جنت دے اندر ایک باغ ایسا ہے، ایک محلہ ایسا ہے، محلہ کہہ لو ایک محلہ ایسا ہے جس محلے دے اندر سارے برتن چاندی دے نے۔ تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے وجنتان من ذهب آنیتہما وما فیہا، ایک جنت دے اندر باغ ایسا ہے، ایک جنت دے اندر محل ایسا ہے، ایک جنت دے اندر محلہ ایسا ہے اوکے جے دے اندر سونے دے سارے برتن نے۔ اللہ بعد پیغمبر فرماندے نے وما بین القوم وبین ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبر، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے علی وجی فی جنت عدن، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے مسلمانہ تے مومنہ دے درمیان جنت اور اللہ دے درمیان ایک نوری چادر دا فرق ہے۔ اللہ نے اپنے چہرے تے ایک نوری چادر نہیں ہے، اللہ اس چادر نو ہٹائے گا تے مومنہ نو دیدار فرمائے گا، جنتیاں نو دیدار کروائے گا۔ آنا مسلمانہ اج مومن نمازاں پڑھ کے اللہ دے دیدار واسطے تیاریاں کر رہے ہیں، اج مومن حضرات اپنی اکھاں دے اندر حیا پیدا کر کے اور دل دے اندر ایمان پیدا کر کے اور روزے رکھ کے میں قربان جاواں جنت جان دی تیاری کر رہے ہیں، میرے اللہ دے چہرے دے دیدار دی تیاری کر رہے ہیں۔ اور مسلماناں اپنے گریبان دے اندر بھی جھانکیا کر تو اللہ دے چہرے دے دیدار واسطے کی عمل کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نماز دا باغی بن کے چاہنا ہے میرے اللہ دا دیدار ہو جائے، قرآن دا باغی بن کے چاہنا ہے میرے اللہ دا دیدار ہو جائے، مسجد دا باغی بن کے کہنا ہے میرے اللہ دا دیدار ہو جائے۔ ویکھنا رمضان مبارک دا مہینہ گزر گیا ہے اور رحمت والا مہینہ گزر گیا ہے، رمضان دے اندر تو نماز نو پنجگانہ ادا کیتا ہے، نماز دی بڑی اہمیت تیرے سامنے آئی، نماز نو تو اول وقت دے اندر ادا کیتا ہے کہ اگر رمضان گزرن تو بعد تو نماز دی روٹین رکھی ہے کہ نہیں ہے، رمضان دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کردا رہیا ہے، میں اے چیز سمجھنا ہے کہ رمضان دے اندر بھی میرا وہی اللہ ہے جنہوں تو راضی کرنا ہے، وہی اللہ ہے جدے چہرے دا دیدار کرنے واسطے تو روزے رکھے ہیں، رمضان دے اندر میرے اللہ نو راضی کیتا ہے، بعد دے اندر بھی وہی اللہ ہے جدے چہرے دا دیدار کرنا ہے۔ حضرات تو نمازاں چھڑ دیتیاں ہیں، رحمت والا مہینہ گیا ہے تو نمازاں بھی چھڑ دیتیاں ہیں، قرآن دی تلاوت کرنا چھڑ دیتی، اکھاں دے اندر حیا نہ رہی، وہی فحاشی دے کماں دے اندر مصروف ہو گیا ہے، بے حیائی دے کماں دے اندر مصروف ہو گیا ہے۔ آنا مسلمانہ جو رمضان مبارک نے تنو پیغام دیتا ہے اس پیغام نو ساری زندگی تھام کے رکھا ہے۔ رمضان نے پیغام دیتا ہے حرام چیزاں نو ترک کرنا ہے، قربان جاوا رمضان نے صبر کرنا سکھایا ہے، اللہ دا ڈر سکھایا ہے، پنجگانہ نماز ادا کرنی سکھائی ہے، روز قرآن پاک پڑھنا سکھایا ہے، فحاشی بے حیائی دے کماں تو باز رکھنا رمضان نے تنو سکھایا ہے۔ آنا مسلمانہ رمضان نے تنو بد زبانی گالی گلوچ تو محفوظ رہنا سکھایا ہے۔ آنا مسلمان اس رمضان دے پیغام نو سارا سال لے کے چلنا ہے، رمضان دے پیغام نو ساری زندگی لے کے چلنا ہے۔ آنا مسلمان رمضان دے بارے پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں ہے جاتا ہے ماہ رمضان روتا ہے دل ہمارا، جاتا ہے ماہ رمضان روتا ہے دل ہمارا، حافظ خدا تمہارا حافظ خدا تمہارا، تو آیا ہر سو ایک سما تھا سہانا، تو آیا تو ہر سو ایک سما تھا سہانا، مشتاق تھی بہاریں رنگین تا زمانہ، ہائے کیسے جا رہا ہے تو دل توڑ کر ہمارا، حافظ خدا تمہارا حافظ خدا تمہارا، ہوئی تھی تیرے دم سے قرآن خوانی، ہوئی تھی تیرے دم سے قرآن خوانی، ہر صبح تھی منور ہر شام تھی سہانی، اب سال پر ڈھونڈے گی ہر شب، اب سال پر ڈھونڈے گی ہر
شب وہ نظارہ حافظ خدا تمہارا، حافظ خدا تمہارا، رحمت برس رہی تھی رنگین تھا زمانہ، رحمت برس رہی تھی رنگین تھا زمانہ، سب مائیں بہنیں خوشی سے کرتی تھی تیار کھانا، اب کیسے بھولیں گے سحری کا یہ نظارہ، حافظ خدا تمہارا، حافظ خدا تمہارا، کیا عمر کا بھروسہ، کیا عمر کا بھروسہ، عمر ہے بے وفا، کیا عمر کا بھروسہ، عمر ہے بے وفا، جیسے تھا حق اس کا ہم پر ہم کر سکے نہ ادا، کیا عمر کا بھروسہ، عمر ہے بے وفا، جیسے تھا حق اس کا ہم پر ہم کر نہ سکے ادا، نہ جانے آئے نہ آئے عمر میں تو دوبارہ، حافظ خدا تمہارا، حافظ خدا تمہارا۔ آن مسلمان ذرا غور فرمائی، سارا سال ساری زندگی رمضان دا پیغام نکلنا ہے، پھر میرے اللہ دے چہرے دا دیدار ہوئے گا، پھر جنت دی اندر میرے اللہ دے چہرے دا دیدار کر سکیں گا۔ آنا مسلمان اللہ دے پیارے پیغمبر کتے بیان فرمان دینے اللہ پاک نے فرمایا ہے، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑے متقی لوگ نے، اللہ کو ڈرنے والے لوگ نے، ان واسطے ہی جنت دے اندر محل تعمیر فرمائے نے، جنت دے اندر بالے خانہ تعمیر فرمائے نے، اس طرح کر کے اللہ نے منزل در منزل محل بنائے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا تجری من تحتی الانہار، ادھے نیچیوں نہرہ وگدیاں نے، فرمایا وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، میرے اللہ دا وعدہ ہے متقی لوگاں دے نال، پنج کان نماز ادا کرنے والے دے نال، اللہ کو ڈرنے والے لوگاں دے نال، اور اللہ اپنے وعدے دی کدی خلاف ورزی کردہ، اللہ اپنے وعدے دی خلاف ورزی کردہ، میرا اللہ اپنے وعدے دی خلاف ورزی نہیں کردا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جنت دے محلات دے بارے، جنت دے بالے خانہ دے بارے اس طرح بیان فرمان دینے ہیں۔ اللہ دے پیغمبر فرمان دینے جنت دے اندر اللہ پاک نے اہل جنت واسطے بالا خانے بنائے نے، اور او بالا خانے نیچلے درجے والے نو اس طرح دیکھ دینے ہیں جی میں مشرق اور مغرب دے افق دے اندر کوئی ستارہ چمک رہا ہوئے، انج جنتیاں دے محل انسان نو دکھن گئے۔ اللہ دے پیغمبر نے صحابہ پوچھ دینے اللہ دے پیغمبر جی اس جنت دے درجات دے اندر تے نبی ہون گے، ان نبیاں دے محل ہون گے؟ اللہ دے پیغمبر فرما دینے نا میرے صحابہ ہیں۔ اللہ دے پیغمبر نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے، اللہ دے پیغمبر فرمان دینے بلا والذی نفسی بیادی، اس ذات دی قسم ہے جس دیہات دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، جڑا بندہ رجال آمنوا باللہ، میرے اللہ دے ایمان لے کے آیا ہے، اللہ دے سامنے اپنی جبین نو جھکایا ہے، اولاد منگی اللہ کو منگی، شفا منگی اللہ کو منگی، حقیقت دے اندر اللہ دے ایمان لے کے آیا ہے، وصدق المرسلین، اور اللہ دے پیغمبر نو آخری پیغمبر تے سچا پیغمبر منے آئے، حضور تو بعد کسے نو پیغمبر نہ منے آئے، خاتم الانبیاء منے آتے، آمینہ دلال نو منے آئے، سارے رسول اللہ دی تصدیق کی تھی۔ یہ دو عمل کرنا تیرا کام میں، نبیاں دے درجات تک پہنچانا میرے اللہ دا کام میں۔
نبیاں دا درجہ اللہ تانوں نوازے گا۔ اگر یہ دو چیزاں حضور پاک نے قسم اٹھا کے فرمائے یہ دو چیزاں تو پیدا کر لے، رسولہ دی تصدیق تو کر لے، قرآن تے ایمان تو لے آئے، حدیث تے ایمان تو لے آئے، اللہ تنو انہاں بانے خانیاں دے اندر محلہ تا کرے گا۔ کہ اللہ دے پیارے پیغمبر بیان فرمان دے نے ان فی الجنت غرفا، ایمان تازہ ہو جائے گا دی سن کے ذرا توجہ دینا اس حدیث نو سنیا جائے۔ فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها اعد اللہ تعالی، اللہ نے جنت کے اندر ایک ایسا بھی محل بنایا ہے کہ جیدے باہروں دیکھو اندروں دیکھ دائیں، اگر اندروں دیکھو تے باہروں دیکھ دائیں، انسان اندر ہوئے تے بیرونی منظر دیکھ دائیں، باہر ہوئے تے اندرونی منظر دیکھ دائیں۔ قربان جاؤں کتنا حسین تے کتنا پیارا محل ہوئے گا۔ اللہ پاک دے پیغمبر فرمان دے نے جنت دا محل اللہ نے کنا لوگاں وہاں سے بنائے ہیں، کیڑے ایسے عمل کرنے والے لوگ نے جنہوں اللہ اے محل عطا کرے گا۔ اللہ دے پیغمبر فرمان دے نے وہ لوگ کون نے لمن عطا اور جو لوگاں نو کھانا کھلان والے، فرمایا والآن الکلام، چنگا بولن والے مندہ نہیں بول دے، انہاں دی زبان تو جدوں بھی نکلدا ہے حق نکلدا ہے، سچ نکلدا ہے، بڑا اچھا بولن والے، نرم گفتگو کرنے والے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے وَتَابَعَسِيَا پیدر پیر روزے رکھن والے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جدوں راتاں نو لوگ سو رہے ہوندے سن راتاں نو اٹھ کے اللہ نو یاد کریا کردا ہے، اللہ دے سامنے اپنی جبین نو جھکایا کردا ہے۔ اے محل اللہ نے ایڈا سونا محل انہاں چاراں لوگاں واسطے تیار کیتا، انہاں چاراں لوگاں واسطے اللہ نے تیار کیتا ہے۔ کیڑے لوگ جڑا کھانا کھلان والے، جڑے چنگا بولن والے، پیدر پیر روزہ رکھن والے، اور راتاں نو اٹھ کے اللہ دے سامنے رکوع تے سجود کرن والے، اللہ نے انہاں لوگاں واسطے جنت دا محل تیار کیتا ہے۔ آن مسلمانوں ایسا محل کہ اندر ہو وہ باہر دا منظر دیکھ رہے ہیں، باہر ہو وہ اندر دا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے کتنا خوبصورت محل بنایا ہے۔ آؤں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ کو تعالی بیان فرماندے نے ایمان تازہ ہو جائے، نیند آ رہی، ذرا توجہ دے نال باتاں سنو، جنتیاں باتاں ہو رہی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ کو تعالی بیان فرماندے نے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب الجواد المزمر السریع مئۃ عام ما یقطعها، جنت کے اندر اللہ نے ایسے درخت بنائے نے، ایسے درخت اتنے گھنے درخت نہیں۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذاب، جنت دے ہر درخت دا تنا جڑا ہے وہ سونے دا تنا ہے، جنت دے ہر درخت دی جڑی ٹانی سونے دی ٹانی ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اتنا زیادہ اتنا بڑا ہے جنت دا درخت ہے، انسان تیز گھوڑے تے 100 سال تک اگر دوڑاندا رہے، اپنے گھوڑے نو 100 سال دی مسافت تک دوڑاندا رہے، پھر بھی اس جنت دے درخت دا سایہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ آن مسلمانوں ذرا غور فرمایا اے جنت دا درخت ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماندے نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی اس حدیث راوی نے فرمایا لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، جدو اللہ نے منو معراج کروائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ملے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکری امتک من السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنی امت نو میرا سلام کہنا ہے، وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، اے اللہ دے پیغمبر جی انہوں نے جا کے کہنا ہے میرا اے پیغام دینا کہ جنت دی مٹی بڑی زرخیز مٹی ہے۔ فرمایا عذبۃ الماء، جنت دا پانی بڑا میٹھا پانی ہے، وَأَنَّهَا قَيْعَانٌ غِرَاسُهَا
مگر ایک خالی چٹیل میدان دی طرح جنت دی مٹی میں قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دے پیغمبر نے ایک پیغام دیتا امت محمدیہ نو سبحان اللہ پڑھیا کر الحمدللہ پڑھیا کر اللہ اکبر پڑھیا کر لا الہ الا اللہ پڑھیا کر اے ذکر کرنا تیرا کام ہے اللہ ادی وجہ تو ادی برکت دی وجہ تو تیرے واسطے جنت دے اندر ایک درخت لگا دے گا سبحان اللہ کہن دے نال جنت دے اندر درخت لگ جاندا ہے ایسا درخت ہے 100 سال اگر انسان اپنے تیز گھوڑے نو دوڑاندا رہے پھر بھی اودا سایہ نہ ختم ہون والا او دی ٹانی سونے دی ٹانی کڈا ک سونا او درخت ہوئے گا میں قربان جاواں سبحان اللہ پڑھو الحمدللہ پڑھو میرے نال پڑھو نا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ نے ساڑھے واسطے میرا ایمان حدیث دے مطابق جنت دے اندر پھلدار درخت لگا دیتے نہیں یہ دے اللہ دے پیغمبر نے بھی پیغام دیتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدی اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ ایک دفعہ پڑھ دے اللہ پاک گولی ست لاؤ بیا نخلت فی الجنہ اللہ دے واسطے جنت پڑھتا ہے اللہ دے واسطے جنت دے اندر ایک کھجور دا درخت لگا دیندے نہیں آنا مسلمانہ جنت دے بازار دے بارے بھی سن لیں اللہ دے پیغمبر بیان فرماندے نے اِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمَعَةٍ ہر جمعہ جنت دے اندر جمعہ بازار لگے گا دنیا دے اندر جویں ہفتہ بازار اتوار بازار سوموار بازار لگ رہے ہیں جنت دے اندر بھی ایک دن بازار لگے گا جدا نام جمعہ بازار ہے آؤ نا مسلمانوں جنتی ہوتے جان گئے جننے بھی جنتی مرد نے سارے جان گئے انج کر کے مشرق دی طرف ہوا چلے گی اس ہوا دے نال مٹی اڑ کے انہاں دے چہریاں تے پے گی اے دے نال اے گندے نہیں ہون گے اے دے نال انہاں دے چہرے پرن گے نہیں بلکہ ادے نال انہاں دیاں خوبصورتیاں ود جان گیاں اور جمعہ بازار دے اندر جنتی جان گے حسن لین جان گے حسن خریدن جان گے جدو واپس اپنی بیویاں دے کو لان کے بیویاں کھنیاں ہیں تسی تے گئے سی بازار دے اندر تسی تے سونے ہو کے آگے ہو حسن والے ہو کے آگے ہو میں قربان جاواں جڑی نہ دے چہریاں تے مٹی پے گی او کستوری دی مٹی ہوئے گی کستوری دی خوشبو دے اندروں آندی ہوئے گی اللہ پاک نے جنت دا ایک بازار بنایا جدا نام جمعہ بازار ہے آنا مسلمان جنت دیاں نعمتاں سن کے کیوں تیرے دل دے اندر ایمان پیدا نہیں ہوندا ہے پنج گانا نماز ادا کریا کر پتہ نہیں کہ تم ہوتا جائے اتنی عالی شان جنت تو مسلمانہ محروم نہ ہو جائیں نہ گناہ کریا کرنا میرے اللہ نو ناراض کریا کر اور جی میں رمضان دے اندر 5 ٹائم نماز پڑھدا رہے ہیں 5 ٹائم نماز دی پابندی ساری زندگی رکھنی ہے اور جی میں رمضان مبارک دے مہینے دے اندر قرآن پڑھدا رہے میرا حسن ظن ہے تو رمضان دے اندر قرآن دی تلاوت کی تھی انہاں دیناں دے اندر بھی اپنی ساری زندگی دی روٹین بنا لے روز قرآن پاک پڑھیا کر روز قرآن پاک پڑھیا کر اچھے تو اچھے عمل کر لے انہاں جنتاں دا اللہ تینوں مہمان بنا دے گا کیڑی جنت ہوتے ایشاں تے خوشیاں دا گلشن کھلے گا عمل نیک کیتے تے جنت ملے گا عمل نیک کیتے تے جنت ملے گا یہ سنیا جے جنت کیسی جنت ہے وہ جنت جے دے وچ لچاری نہیں کوئی وہ جنت جے دے وچ بیماری نہیں کوئی وہ جنت جے دے وچ سونے چاندی دے برتن نصیبہ والے سبحان اللہ برتن نصیبہ والے سبحان اللہ برتن او جنت جدے وچ سونے دے کنگن ایک کنگن انہاں نوں ملن گے جنہاں نے دنیا دے اندر حضور دی حدیث تے عمل کردیا ہویا کنگن نہیں پائے انہاں نوں قیامت دے دن جنت دے اندر انہاں نوں سونے دے اللہ کنگن نوازے گا او جنت جدے وچ سونے دے کنگن غرض اوہ مل سن بہشتی جو منگل یوسفی شکل آئے داڑھی مچھا کونو چہرے بے نیازاں
یوسفی شکلاں تے دوندی آوازاں او بہشتیاں دے قدے او جنتیاں دے قدے ہون گے اینے لمبائی چ حضرت آدم جڈے لمبائی چ حضرت آدم جنڈے عمر عیسیٰ والی 32-33 سالہ عمر عیسیٰ والی 32-33 سالہ تے بولی محمد دی عربی کمالا تے بولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے بولی محمد دی عربی کمالا اور جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی اور جنت جدے وچ مچھلی دی مہمانی اندازہ نہیں جنت دا کبھی لا سکو گے کیڑی کیڑی نعمت نو جٹنا سکو گے آنا مسلمان اللہ نے جنت بڑی پیاری بنا دیتی ہے جنت دے محل دے بارے میں سن لے اللہ دے پیغمبر بیان فرما دینے منو اللہ نے جنت دی سیر کروائی میں جنت دے اندر گیا حضور پاک فرما دینے میں ویکھیا ایک محل بڑا ہی خوبصورت محل میں پوچھیا کہ دا فرمایا قریش دے ایک آدمی دا اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میں گمان کیتا شاید میرا ہوئے میں بھی قریش دے وچوں صحابی نے پوچھے اللہ دے پیغمبر فرمایا کہ دا فرمایا اے محل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اے حضرت عمر دا ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا منو نام منع کیتا گیا کہ میں اس محل دے اندر داخل آواں کوئی چیز نہیں سی منو روک سکتی سوائے عمر دی غیرتوں عمر دی غیرت منو یاد آ گئی اور میں محل دے اندر داخل نہیں ہوئی یہ اللہ نے محل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے بنا قربان جاواں جنت دی نہر دے بارے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماندے نے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جنت دی اندر ایک بڑی پیاری نہر ہے اس نہر دے ارد گرد اللہ دے پیغمبر فرماندے نے موتیاں دے خیمے لگے نے انج کر کے میں اس نہر دے اندر اپنے ہاتھ نہ ڈبوئے جدوں میں قریب لے آیا ہے اس ہاتھ دے اندروں بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے کستوری دی خوشبو آ رہی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کھڑے نے اللہ دے پیغمبر پوچھتے ہیں جبرائیل ہے کی چیز ہے فرمایا اللہ دے پیغمبر جی دا نام کوثر ہے جڑی اللہ نے تہانوں عطا کیتی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اللہ نے ایک کوثر تہانوں عطا کیتی ہے تہاڈی امت نوں عطا کیتی ہے اور جڑا انسان اس نہر دا ایک دفعہ پانی پی لے گا انہوں دوبارہ کدی پیاس نہیں لگے گی ایڈا مزیدار ایڈا میٹھا پانی ہے جنت دی نہراں دے بارے اللہ پاک نے اپنے پاک قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن ایک نہر صاف تے شفا پانی دیے اور جس پانی دی اندر بدبو نہ ہوئے گی اور جس پانی دی کدی رنگت نہ بدلے گی وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَأَنْهَارٌ مِّن لَّذَّةِ الشَّارِبِينَ ایک دودھ دی نہر ہے وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ سفید چٹا دودھ دینا ہے ادھا نہ رنگ بدلے گا ادھا نہ ذائقہ تبدیل ہوئے گا بڑا میٹھا دودھ دے وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ایک شہد دی نہر ہے اور فرمایا وَأَنْهَارٌ من لذات الشاربین ایک نہر خالص شراب دی نہر
اے اللہ نے 4 نہراں جنتیاں واسطے بنائی ہیں، ایک صاف تے شفاف پانی دی نہر، ایک صاف تے شفاف دودھ دی نہر ہے، ایک ایسی نہر جیڑی شہد دی نہر مانگ رہی ہے، قربان جاواں اے جنت دا شہر ہے، جنتیاں واسطے اللہ کو ڈن والے لوگاں واسطے اللہ نے نہراں بنائیاں نے، ایک شہد دی نہر ہے تے ایک شراب دی نہر ہے، ایسی شراب دی نہر کہ جڑی شراب انسان دے دماغ نو مفلوج نہیں کرے گی۔ یہ جنت دی شراب ہونا بھی ملنی ہے نا کہ جنہاں نے دنیا دے اندر شراب تو جڑے محفوظ رہے، جنہاں نے شراب ویکھی بھی نہیں، اللہ انہاں نو یہ جنت دے اندر شراب دی نہر عطا کرے۔ حضرات، یہ جنت دا فضائل، جنت دیاں یہ نعمتاں ذکر کرن دا مقصد انسان دے اندر ایک مقصد پیدا کر دے۔ کل امتی یدخلون الجنہ، اللہ نے پیغمبر نے فرمایا میری ساری دی ساری امت جنت دے اندر جائے گی، الا من ابا، سوائے اس انسان تو کہ جن نے جنت جان تو خود انکار کر دیتا کہ جڑا انسان کہتا میں جنت دے اندر جانا ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیڑا بد نصیب تے بد وقت انسان ہے کہ جڑا کہندا میں جنت دے اندر نہیں جانا، اتنی نعمتاں والی جنت۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جڑا میری اطاعت کردا ہے، میری فرما برداری کردا ہے، میری سنتاں دے نال محبت کردا ہے، اللہ دے پیغام تے عمل کردا ہے، وہ بندہ جنت جان لئی تیاری کر رہا ہے، وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جنہیں انسان نے میری نافرمانی کی تھی، میریاں سنتاں تو منہ موڑیا، پتہ یہ حدیث کے اندر چیز ہے منہ موڑ لیا، فرمایا فقد ابا، اس انسان نے جنت جان تو خود انکار کیا۔ اس واسطے ایک پیغام ہے جی میں رمضان مبارک نے پیغام دیتا ہے، اس حدیث نے بھی پیغام دیتا ہے، یہ جنتیاں نعمتاں پیغام دے رہی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب دیاں کتنیاں کہ نعمتاں نو تسی چلاؤ گے، اج دنیا تے رہندے اللہ دیاں کتنیاں نعمتاں نے، تانوں اللہ آخرت دے دن بھی انشاءاللہ یہ نعمتاں عطا کرے گا۔ اچھے بن جاؤ، زبان کو اچھا کر لو، نہ گل گل تے گال کڈیا کرو، گالی گلوچ تو دور ہو جاؤ، اپنی اکھاں دے اندر حیا پیدا کر لو، اور اپنی زبان تے سچ نو لے آؤ، 5 گانا نماز ادا کرو، انشاءاللہ ان نعمتاں والی جنت اللہ تہانوں ضرور عطا کرے گا۔ اللہ جتنیاں ماواں بہناں، جتنے ساتھی احباب آئے نے، اللہ سانو سارے نو اپنی نعمتاں والی جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين،
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم كانت تشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله